اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہ وہاں نماز باجماعت ادا نہ کریں، تو قد استحوذ علیہم الشیطان، تو ان پر شیطان غالب آ جائے گا، اس لیے کہ فعلیک بالجماعت، تم اپنے اوپر جماعت کے ساتھ نماز کو لازم پکڑو. بہت سخت وعید ہے باجماعت نماز کے چھوڑنے پر. ایک تو یہاں یہ فرمایا کہ شیطان غالب آ جاتا ہے، اور احادیث کے اندر اتنی سخت وعید بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے. آپ نے آیت پڑھی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون، کہ جس دن اللہ رب العزت ایک خاص قسم کی تجلی فرمائیں گے قیامت کے دن، اس تجلی کے ظہور کے بعد سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی. اس پر مفسرین نے، حضرت کعب ابن احبار نے روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی کمر تختہ کر دی جائے گی. تو روایت میں ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، وقت پہ پڑھتے ہوں گے، جماعت چھوڑ دیتے ہوں گے. نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ قضا کرتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں. صرف جماعت کے چھوڑنے کی وجہ سے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ کل قیامت کے دن اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے. کتنی مشکل بات ہے. نماز چھوٹ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، جماعت تو جماعت رہے گی. اس لیے مسلمانوں کی مجتمع ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ نماز ہے. جماعت کا چھوڑ دینا یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے اچھے خاصے پکے نمازی ہوتے ہیں، چھوٹا سا عذر ہوتا ہے نا، جماعت چھوڑ دیتے ہیں. کون سا ایسا عذر ہے جو کہ ہم اللہ کو پیش کر سکیں؟ یا اللہ یہ عذر تھا جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ عذر ہے جس کی وجہ سے میں جماعت میں شریک نہیں ہوں. کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھلم کھلا جو منافق ہوتا تھا وہ تو جماعت کی نماز چھوڑ دیتا تھا، جو جس کا نفاق چھپا ہوا ہوتا تھا اس کی بھی طاقت نہیں ہوتی جماعت کو چھوڑ دینا. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس امت پر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ اس امت کا وہ بندہ جس کی نماز رہ جاتی تھی جماعت سے، وہ چھپ کے پڑھتا تھا. جس کی نماز جماعت سے رہ جاتی تھی وہ چھپ کے پڑھتا تھا. یعنی اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتا تھا کہ میں سب کے سامنے میری جماعت نکل گئی، میں سب کے سامنے کیسے پڑھوں. اب تو سب کے سامنے لوگ قضائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. نماز کا بلا کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ ہماری وہ باتیں ہیں جو ہمارے اندر تھیں، ہم مسلمانوں کی ایک شان سمجھی جاتی تھی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالجماعہ، باجماعت نماز کی پابندی کرو. پھر آپ نے فرمایا انما یأکل الذئب القاصیہ، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکیلی بکری ہو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. اس لیے اکیلی نماز پڑھی جانے والی نماز وہ اکیلی بکری کی طرح ہے جو ریوڑ سے جدا ہو گئی ہے، کسی وقت بھی آسانی سے وار کر لے گا بھیڑیا.
اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، باجماعت نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔